اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء الحسنہ کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم اسم گرامی جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے الشافی، معنی ہے شفا دینے والا۔ یہ اسم گرامی سنت مطہرہ سے ثابت ہے، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر اپنے دائیں ہاتھ کو پھیرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ دم کب کرتے تھے؟ جب کوئی تکلیف ہوتی، کوئی بیمار پڑتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کو پھیرتے ہوئے۔ کیا دم کیا کرتے تھے؟ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم رب الناس اذهب البعث واشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ حدیث میں جو دعا آئی ہے، یہ حدیث کہاں آئی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دو احادیث کی کتاب میں بھی آئی ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اللہم رب الناس، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں شفا مگر تیری شفا ہے، ایسی شفا دے کہ جو بیماری نہ چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو اس میں کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَأَنْتَ الشافی، آپ شافی ہیں، اللہ بولے، شافی مطلب شفا دینے والے۔ تو یہاں پر اس دعا میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اسم الشافی بھی ہے۔ اب الشافی کا مطلب ہے جس سے شفا حاصل ہو۔ شافی وہ ذات ہے جو شبہات سے سینوں کو شفا دے۔ اب دیکھیے، ہم شفا کی بات آتے ہی بیماری کا تصور آتا ہے، اور ہم بیماری سمجھتے ہیں جسمانی بیماری جو ہوتی ہیں، وہ بیماریوں کی طرف فوری ہمارا دھیان جاتا ہے، لیکن علماء اکرام نے کہا اصل بیماریاں تو دل کی بیماریاں ہیں۔ جیسے سینوں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور حسد ہوتا ہے، سینے میں کینہ ہوتا ہے، تو یہ امراض قلب ہیں، انسان کو ہلاک کرنے والی بیماریاں۔ نفاق کی بیماری ہے، فسق کی بیماری ہے، اور شک کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، کینہ کی بیماری ہے، بغض۔ یہ تمام اب یہ تمام بیماریوں سے شفا دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ ایمان کو تباہ کرتی ہیں، اور جب بندے کا ایمان تباہ ہوتا ہے تو پھر اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان امراض قلب سے اللہ سے شفا مانگنی چاہیے، کیونکہ شافی اللہ کی ذات ہے، اور یہ امراض قلب کو بھی اللہ ہی ہے جو اس کو شفا دیتا ہے، اس سے شفا دیتا ہے۔ امراض قلب و بدن سے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، الشافی ہے وہ، اور الشافی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ جیسا کہ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء کی آیت ہے 180، کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ میں جب بھی مریض ہوا تو ہی نے مجھے شفا دی۔ کیوں؟ کیونکہ شفا دینے والی تنہا ذات اللہ ہی کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی یہ پختہ عقیدہ رکھے کہ شافی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا دعا میں کہ لا شافی الا انت، لا شافی الا انت، صرف تو ہی شفا دینے والا ہے اللہ۔ لہذا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ بیماریوں سے شفا طلبی کے لیے اللہ وحدہ کی ربوبیت کے توسط سے مانگا جائے۔ جیسے اللہ ہی رب ہے، اس رب کے واسطے سے مانگا جائے۔ جیسے ہم اسماء الحسنہ کے فرسٹ کلپ، انٹروڈکشن کا جو کلپ تھا اسماء الحسنہ کے، اس کلپ میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کے اسماء کے ساتھ، اس کے توسط کے ساتھ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو اس میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب الناس کہا، اللہم رب الناس، اللہ لوگوں کے رب کہا، اللہ پاک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف
اللہم نہیں کہا، اللہم کہہ کے پھر رب الناس کہا، اے لوگوں کے رب، یعنی ربوبیت کے توسط سے مانگا اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے. اور کیا مانگا، کیسے کہا کہ اللہ وحدہ کی ربوبیت کے توسط سے مانگا جائے تو مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں مانگا؟ کیونکہ شفا اسی کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ الشافی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کسی کو بھی اس کے حکم کے بغیر شفا نہیں ملتی. مخلوق صرف اسی کی ہے، حکم بھی صرف اسی کا جاری ہوتا ہے. ہر چیز اسی کے تصور و تدبیر سے ہو رہی ہے. وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور دعا میں بھی یہی بتایا گیا. کیا کہ اللہم رب الناس، اے لوگوں کے رب، لوگوں کے پالنہار. یہ کیوں کہا گیا رب الناس؟ کیونکہ موت، حیات، صحت، بیماری، غنا، فقر یعنی امیری، غریبی، قوت، توانائی، سب اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے کہا رب الناس، لوگوں کے رب، یعنی لوگوں کی پوری چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی پروردگار ہے سب کا. کہا اللہم رب الناس. اس کے بعد کیا کہا؟ اذهب البعث. اذهب البعث کا مطلب ہے بیماری کی شدت اور بیماری کو زائل کر دے، یعنی بیماریاں ختم کرنے کی صفت کے توسط سے مانگا جا رہا ہے. بیماریاں ختم کرنے کی صفت بھی کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے. اللہ پاک ہی بیماریوں کو ختم کرتا ہے. تو اس صفت کے ذریعے سے مانگا جا رہا ہے. تو ثابت ہوا کہ بندے کی تکلیف اللہ کی اجازت اور اس کی مشیت ہی سے دور ہوتی ہے. اس لیے اس سے بیماری دور کرنے کا سوال کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہی سے بیماری کو دور کرنے کا سوال کیا جاتا ہے. اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وشفی انت الشافی، یعنی میں شفا کا سوال اللہ ہی سے کرتا ہوں، کیونکہ عافیت و سلامتی صرف اسی تنہا وحدہ لا شریک کے اسم عظیم سے ملتی ہے. اس میں عظیم سے مانگو تو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اور یہ الفاظ کے لا شفان الا شفاؤک، اس میں بھی اس کی تاکید کی گئی، یعنی بار بار یعنی اس بات کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ پر پختہ ایمان لاؤ. کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں، صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کہ علاج اللہ کے اذن کے موافق ہو تو عافیت ملتی ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی ہم اللہ ہی کی ذات وہ ہے کہ جو شفا دینے والی ہے. بعض وقت ہم اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو عقیدے کے منافی ہوتی ہے، عقیدے کے خلاف بات ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں صرف شفا ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اس کے ہاتھ میں شفا ہے. ایسے نہیں کہنا چاہیے. کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، بلکہ شافی کل اللہ کی ذات ہے. ہاں، یہ جو ہم علاج کراتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو ذریعہ ہے، اللہ نے ذریعہ بنایا اس کو. لیکن ہماری زبانوں سے ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے. کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاں ہے. کیونکہ دیکھیے یہاں پر بار بار اس دعا میں بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے شفا دینے والے شفا دے دے. اور شفان لاسٹ میں کیا ہے دعا کے الفاظ؟ شفان لا یغادر سقما، یعنی ایسی شفا مانگی کہ بیماری اور اس کے اثرات جڑ سے ختم ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں ہم کسی کی کبھی بیمار پڑتے ہیں تو فوری ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے اپنا دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ جس جگہ پہ درد ہو اس جگہ پر ہاتھ پھیرے اور یہ دعا مانگے. یہ دعا آپ کو حسن المسلم میں بھی ملے گی. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، کتاب الدعا میں دیکھیے، یا پھر آپ حسن المسلم جو کتاب ہے اس میں بھی دیکھیے بیماریوں سے شفا کے ٹیکسٹ میں یہ انشاءاللہ آپ کو دعا ملے گی انشاءاللہ. اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد آپ بیمار ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں. تو جبریل علیہ السلام نے دم کیا. کیا دم کیا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے تکلیف دے، نفس کے شر یا حاسد کی آنکھ کے شر سے تجھے شفا دے. اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں. تو دیکھیے
یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. یہ حدیث آئی ہے صحیح مسلم میں آئی ہے یہ حدیث. تو انشاءاللہ آپ صحیح مسلم میں ریفر کر سکتے ہیں یا پھر حسن المسلم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دعا مانگی جاتی ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. تو یہ بیمار کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کے مزاج کرسی کو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ یہ دعا پڑھ کر اسے دم کر سکتی ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ناموں کو سمجھنے اور اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.